ادیبہ ہندوستانی، آپ دیکھ رہے ہیں آج شہر میں سماچار۔ بنے رہیے ہمارے ساتھ کچھ تازہ اور نئی خبروں کے ساتھ۔ عظمت نبی دیکھ کر حیران ہو گئے، عظمت نبی دیکھ کر، عظمت نبی دیکھ کر حیران ہو گئے، عظمت نبی دیکھ کر حیران ہو گئے، جو بت کو پوجتے تھے، جو بت کو پوجتے تھے، مسلمان ہو گئے، جو بت کو پوجتے تھے۔ اور یہ شعر بطور خاص کہ در در بھٹک رہے تھے جو کاسا لیے ہوئے، در در بھٹک رہے تھے جو کاسا لیے ہوئے، در در بھٹک رہے تھے جو کاسا لیے ہوئے، در در بھٹک رہے تھے جو کاسا لیے ہوئے، آقا کے در پہ آئے تو، آقا کے در پہ آئے تو سلطان ہو گئے۔ بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين يسر، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ یوگی یجی سدد ماتمانم رہسی استتیہا، ایکاکی یچتاتما نراشی پریگرہ، شچو دیشے کیرتستھاپیہ استھرماتمانم ناتیوچتم ناتینیچم شیلا جنتشوترم، تتر کام برہمنہ کرتوے یچتیندریہ کریہ، اپوشیاسنے۔ If you love me, you will obey my commandments. I'll ask the Father who will give you another helper who will stay with you forever. میرے بھائیوں، محترم بزرگوں اور دوستوں، آپ لوگوں نے بڑی محبت سے اس پروگرام کا انعقاد، ساتوں کانٹیننٹ
کہ رہنے والے 7 ارب سے لے کر 8 ارب کے بیچ میں جتنی بھی مانوتا ہے، اگر یہ کامیابی چاہے تو اللہ نے دین اسلام ہی کے اندر کامیابی رکھی، اس کے علاوہ نہیں۔ رب فرماتا ان الدین عند اللہ الاسلام، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 19 کے اندر اللہ فرماتا ہے بے شک verily there is no religion exception Islam before Allah، اللہ کے سامنے، اللہ کے نزدیک اسلام کی حیثیت کسی اور کی ہے ہی نہیں ہے۔ اللہ نے کسی مذہب کو حیثیت دی ہے تو وہ اسلام ہے، اللہ نے کسی مذہب کو وقت دی ہے تو وہ اسلام ہے، اللہ نے کسی مذہب پر کامیابی کا دار و مدار رکھا ہے تو وہ اسلام ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ One person who searches the religion exception Islam, it will be not accepted by Allah subhanahu wa ta'ala، کہ جو شخص بھی دین اسلام کو چھوڑ کر کسی اور مذہب کو ایکسپٹ کر لے، قبول کر لے، وہ مردود تو ہو سکتا ہے لیکن مقبول نہیں۔ اس لیے سب سے پہلی بات ہمارا اور آپ کا، سارے مسلمانوں کا اسلام پر کانفیڈنس، فیتھ اور عقیدہ ایسا مضبوط ہونا چاہیے کہ ہمیں اس سے کوئی ہٹا نہ سکے۔ وہ عقیدہ ہی کیا کہ اگر کوئی دین اسلام چھوڑ گیا تو اس کا تو کانفیڈنس لیول ہی کم، ظاہر سی بات ہے اس کے عقیدے میں کہیں تو کمزوری تھی۔ جیسا کہ بہت سارے لوگوں کے بارے میں خبر ہے کہ ہم نے اسلام چھوڑا، جب ان سے جانکاری لی گئی، حتیٰ کہ ایک صاحب نے تو وطر کے بارے میں پوچھا تو اسے نہ وطر کا پتہ ہے نہ اسے نماز کا پتہ ہے، پوچھا کہ کلام پاک پڑھا ہے، ٹرانسلیشن ترجمہ کچھ کہ بالکل نہیں، کہ حدیث بالکل نہیں، تو اسلام میں تھا کہاں پھر وہ صحیح سے؟ جب اسلام کو نہ پڑھا، نہ سمجھا، نہ سیکھا تو اسلام سے پھرنے میں کتنی دیر لگتی ہے۔ ایسا ہونا چاہیے اسلام والا کہ اسے دیکھ کر دیگر مذاہب والے اسلام میں آ جائیں، یہ تو کیا اسلام چھوڑے دیگر آ جائیں۔ کہتے ہیں اس کے لیے 2 باتیں بہت ضروری ہیں۔ نمبر 1 بات یہ کہ ہمارے ذہنوں کے اندر ایک غلط فہمی پھیلی ہوئی ہے، خاص طور سے ہمارے ایمان والوں کے ذہن کے اندر بھی۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اسلام 1400 سال پہلے آیا۔ It is completely wrong according to the Holy Quran and prophets talking and hadith۔ completely غلط ہے یہ بات۔ اسلام کب آیا 1400 سال پہلے؟ اسلام 1400 سال پہلے نہیں، 1400 سال پہلے ہمارے اور آپ کے آقا، کائنات کے آقا جناب احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، اسلام نہیں۔ تو پھر اسلام کب آیا؟ اللہ نے سب سے پہلے انسان بنایا، نام آپ کو معلوم، حضرت آدم علیہ السلام۔ چند باتیں ان کے اندر موجود۔ سب سے پہلے انسان حضرت آدم، سب سے پہلے نبی حضرت آدم، سب سے پہلے مسلم حضرت آدم علیہ السلام۔ جو نبی ہوتا ہے وہ غیر مسلم نہیں ہو سکتا، مسلمان ہی ہو سکتا ہے۔ نبی کبھی غیر مسلم ہوتا ہے تو ماننا پڑے گا نا اس کو۔ تو جب مسلم ہے تو اسلام ہے تبھی مسلم ہے، بنا اسلام کے تھوڑی مسلم بنتا ہے، اسلام سے مسلم بنے گا نا۔ فرمایا سب سے پہلے مسلم حضرت آدم علیہ السلام، اور دوسرے نمبر پر ہماری دادی اماں حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا۔ فرماتے اس کائنات میں حضرت آدم اما حوا 2 ہی مسلم کائنات کے اندر جنت سے اتارے گئے، ایک جدہ میں چلی گئی۔ لفظ جدہ کے معنی دادی ہی کے آتے ہیں، اس لیے اس ایریے کا نام یہی رکھا گیا جہاں آج کل لوگ آپ جانتے ہیں عمرہ کرنے جاتے ہیں نا، جدہ ایئرپورٹ۔ وہ جدہ ایئرپورٹ تو خیر دور ہے، شہر اس سے دور ہے، جدہ ایئرپورٹ الگ ہے، شہر الگ ہے، مگر ایریا وہی ہے، دادی والا ایریا۔ میدان عرفات کافر تو بستی میں
ایک نبی ہے ایک اللہ، بولو لا الہ، زور سے بولو لا الہ، بابر بولو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تمہاری سب کی الا اللہ ایک طرف اور مولانا اعجاز اگر تمہاری سب کی الا اللہ ایک پڑھنے میں رکھ دو، ملا کے سب کی اور مولانا کی ایک پڑھنے میں رکھ دو تو دبا لے گی سب کو۔ بڑی عجیب بات ہے، اللہ کہہ رہا میری مدد کرو، اگر ہم اس بات کو مان لیں، اس پر اعتبار کریں تو پھر اللہ کی طاقت اور قدرت کمزور، اللہ اتنا کمزور ہو گیا بندوں سے مدد مانگ رہا ہے۔ اور اگر نہیں مانتے تو اللہ سچا، اللہ کا کلام سچا، لانے والا نبی سچا، ہم کیسے مانیں؟ تو یوں فرمایا میرے پیاروں، میری آنکھوں کے تاروں، آسمان ہدایت کے ستاروں، اس سے مطلب اللہ کی اپنی مدد نہیں ہے، بلکہ اللہ یوں کہہ رہا ہے یہ ساری مخلوق، ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، جانور ہو، چرندہ ہو، پرندہ ہو، یہ ساری مخلوق میرا کنبہ ہے، یہ مسجد میرا گھر ہے، یہ مدرسے میرے نبی کے گھر ہیں، تم ان کی مدد کرو گے تو اللہ کی مدد ہوگی، کسی غریب بندے کی مدد کرو گے تو اللہ کی مدد ہوگی، مسجد کی مدد کرو گے اللہ کی مدد ہوگی، مدرسے کی مدد کرو گے اللہ کے قرآن کی اور اللہ کی مدد ہوگی۔ اس لیے ہمیں اللہ کی مدد کرنی چاہیے یا نہیں چاہیے کہ نہیں؟ اللہ مانگ رہا ہے، لیکن بابر پور کے مسلمانوں ہمارا ایک ذہن بنا ہوا ہے، ہم اللہ سے لینا جانتے ہیں، اللہ سے لینا چاہتے ہیں، مگر اللہ کو دینا نہیں چاہتے۔ نہیں ہے یہ بات؟ ارے بولو ہے نہیں یہ بات؟ جمعے کے دن مسجد میں جب وہ آتی ہے نا گلک، ٹوپی، رومال، تو دیکھو اس کا حال کیا ہو۔ آج وہ تو دیکھ کے تو ایسا لگے ہیں کہ رومال بھر جائے گا، ڈھیر لگ جائے گا، لیکن جب حضرت مولانا محمد اعجاز صاحب اپنی مسجد کا رومال جھاڑ کے پیسے گننے بیٹھتے ہیں، متولی اور امام صاحب، تو وہی تھوڑے سے 500، 600، 800، یہ دینے والی بات ہے۔ اللہ اعلان کر دے مولانا فہیم پھاٹک والی مسجد میں آ جانا، وہاں اللہ کی طرف سے نوٹوں کے ڈھیر بٹ رہے ہیں۔ تو سچی بات یہ ہے کہ کام بھی چھوڑ، دعوت بھی چھوڑ، کھانا بھی چھوڑ، وہیں جا کے چڑھائی کر دیں گے۔ نہیں بولو کر دیں گے، دوڑ جام کر دیں گے کہ کیا معاملہ، کہ آج اللہ کی طرف سے کچھ بٹ رہا ہے۔ ہم اللہ سے لینا جانتے ہیں، اللہ کو دینا نہیں جانتے۔ آؤ تمہیں ایک بات بتاتا چلو، جو اللہ کو دینا جانتے ہیں، جو اللہ کو دیتے ہیں، اللہ ان کے مانگنے میں دیر نہیں ہونے دیتا۔ وہ مانگ لے اللہ فوراً دیتا، دیر نہیں ہوتی۔ سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام، علامہ حقانی صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، کتاب کا نام بتاتا چلوں، میں نے عرض کیا میں طالب علم ہوں، یہاں علماء اکرام کی جماعت بیٹھی ہے اور طالب علم ہوتا ہے، غلطی ہو جائے تو بھائی معذرت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں علامہ حقانی نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے باتیں کرنے جاتے تھے روزانہ، سب کو پتا تھا۔ ایک دن ایک عورت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں آئی، راستے میں کھڑے ہو کر انتظار کیا، جب قریب آئے تو سلام کر کے یوں کہا، موسیٰ
تم اللہ سے بات کرنے جاتے ہو میرا ایک کام کر کے لاتے ہو کیا؟ اللہ سے اتنی بات معلوم کر کے آنا، پوچھ کے آنا۔ ہماری شادی کو 20 سال کا زمانہ گزر گیا اور آج تک ہمارے یہاں کوئی اولاد پیدا نہیں ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کی بات سنی اور چلے گئے، اللہ سے جا کے سلام کیا، ساری باتیں ہوئی۔ ساری باتیں چیتے ہونے کے بعد جب واپس ہونے لگے اس عورت کی بات یاد آئی تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اللہ تیری فلاں بندی نے یہ سوال کیا ہے کہ اس کی شادی کو 20 سال گزر گئے مگر آج تک کوئی اولاد پیدا نہیں ہوئی، اے اللہ اس کی اولاد کب ہوگی، کتنا وقت لگے گا؟ فرمایا موسیٰ جاؤ، جب تم یہ سوال پوچھ رہے ہو یہ بات ہم کسی کو بتاتے نہیں، یہ راز ہم کسی کو دیتے نہیں، لیکن موسیٰ تمہاری محبت کی قسم اس سے کہہ دینا کہ اس کے یہاں کبھی اولاد نہیں ہوگی۔ اللہ ایسا کیوں؟ موسیٰ اس کے مقدر میں اولاد نہیں ہے، اور جو چیز مقدر میں ہوتی نہیں وہ ملتی نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ مقدر سے الگ بھی دیتا ہے مگر لینے والا ہونا چاہیے۔ یہ علماء اکرام بیٹھے ہیں، اللہ نے سورہ نوح کی پہلے رکوع کی آیتوں میں یوں کہا اِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، میں نے عمر کو متعین کر دیا، لیکن اگر ماں کی دعا لگ گئی اور ماں نے عمر مانگ لی، ماں نے بیٹے کی عمر میں اضافے کی دعا کر دی، قسم مجھے اپنی کبریائی کی میں اس ماں کی دعا کو رد نہیں کروں گا، عمر بڑھا دوں گا۔ مانگنے والا بھی تو ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے بات سنی، واپس آئے۔ وہ عورت بار بار راستے کے چکر کاٹ رہی تھی، موسیٰ کو آتا دیکھا، قریب گئی، بڑی بے تاب تھی۔ پوچھا موسیٰ کیا ہوا، میری بات کا جواب کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بہن اللہ نے تمہارے لیے جو کچھ فیصلہ کر دیا وہ اچھا ہے، اللہ جو چاہتا ہے اچھا چاہتا ہے، اللہ جو کرتا ہے اچھا کرتا ہے، اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا چاہیے۔ نہ جانے اللہ اس کے بدلے کیا دے گا، نہ جانے اللہ اس کے بدلے کیا انعام دے گا۔ اس عورت کو تلقین کی، صبر دلایا، اللہ کا فیصلہ سنایا اور یوں کہا بہن تمہارے مقدر میں اولاد ہے نہیں اس لیے پیدا نہیں ہوتی۔ اس کے دل پر چوٹ لگی، بڑی مایوسی کے ساتھ اپنے گھر میں چلی گئی۔ اللہ کو اس کی یہ ادا بڑی بہت بڑی بھائی، اللہ نے ایک اسباب پیدا کیا۔ اللہ بذات خود نہیں کرتا، اسباب پیدا کرتا ہے، اسباب سے دیتا ہے، اسباب سے کام کو بناتا ہے۔ ایک دن ایک اللہ والا فقیر یہ نہیں جو تمہارے ہمارے یہاں وہ کنڈی بجاتے پھریں، یہ فقیر نہیں تو ٹکیت ہے، ٹکیت سارا دن تمہارے یہاں مانگ کے جائیں گے اور شام کو اسٹیشن پہ چوراہوں پہ چاند پور کے پلیٹ فارم پہ پڑھ کے شراب پی کے مستی ماریں گے، اور مسلمان یوں کہہ دے، دینے والے یوں کہہ دے، اس میں کوئی بھی ہو نا ہمیں کیا، جو جیسی کرے گا، جو جیسی کرے گا بولو، ایسا نہیں ہے تمہیں بھی لے کے ڈوبے گا۔ یہ بات میں نہیں بولیا گا، وہ تو کرے گا لے کے بھی ڈوبے گا۔ پیسہ تمہارا شراب کو پی لیا۔ مدد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھو ہمیں کس کی مدد کرنی چاہیے۔ اللہ والے نے صدا لگائی، ہے کوئی اللہ کا بندہ، ہے کوئی اللہ کی بندی جو مجھے ایک روٹی کھلائے، اللہ اسے ایک بیٹا دے، جو 2 روٹی کھلا دے اللہ اسے 2 بیٹے دے، جو 3 روٹی کھلائے اللہ اسے 3 بیٹے دے۔ اس عورت نے سنا، اندر دوڑی دوڑی گئی، ڈلیا اٹھائی، اس میں دیکھا 3 روٹیاں تھیں، اس پہ سالن رکھا، اللہ والے کی خدمت میں آئی، لو حضرت
میرے یہاں 3 روٹیاں تھی، آپ کھا لیجئے۔ اس اللہ والے نے 3 روٹیاں کھائیں، بڑے اطمینان کے ساتھ کھانا کھایا، اور پھر آسمان کی طرف کو چہرہ کیا، ہاتھ اٹھائے اور یوں کہا، او میرے رب، اس نے مجھے تیرے نام پر 3 روٹیاں کھلائی ہیں، اللہ میں تجھ سے بھیک مانگتا ہوں، اسے 3 بیٹے عطا فرما۔ یہ کہا اور چلا گیا۔ اللہ پاک نے سلسلہ شروع کر دیا، ایک بیٹا ہوا، دوسرا بیٹا ہوا، تیسرا بیٹا ہوا، 3 بیٹے ہوئے۔ بڑی مدت کے بعد، بڑے زمانے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ادھر سے گزرے، انہوں نے دیکھا اس عورت کے صحن میں، چبوترے میں 3 بچے کھیل رہے، 3 لڑکے کھیل رہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کسی نے پوچھا، بھائی یہ بچے پہلے تو کبھی نہیں دیکھے، کہیں اس گھر والے کے؟ اس عورت نے آواز سن لی، وہ دوڑی دوڑی آئی، کہنے لگی موسیٰ یہ بچے میرے ہیں، آپ نے تو کہہ دیا تھا، اللہ نے منع کر دیا۔ وہ موسیٰ کا پارا ہائی ہو گیا، ہو جاتا نہیں؟ ارے بولو، ہو جاتا نہیں؟ اللہ کے پاس پہنچے، السلام علیکم، اللہ میاں مجھ سے مذاق کیا، کیا ہوا موسیٰ؟ میں نے ایک مرتبہ سوال کیا تھا ایک عورت کے بارے میں، اللہ تو نے منع کر دیا، آج میں نے دیکھا اس کے 3 لڑکے کھیل رہے۔ اللہ کو مسکراہٹ آئی موسیٰ کا غصہ دیکھ کر، اور یوں کہا، اچھا تمہاری بات کا جواب تو ہم بعد میں دیں گے، ہمیں ایک کام کر دو ہمارا۔ کیا؟ کہ ہمیں انسان کا گوشت لا دو۔ کس کا؟ انسان کا۔ موسیٰ کی عقل پہ تالا بند کر دیا، سوچنے کا مادہ ختم کر دیا، جو یوں کہہ دیتے میں انسان ہوں میرے لے لے۔ جواب دینا تھا نا موسیٰ کو، تالا بند اس لیے کیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے اتنا لمبا چھرا نکالا، بڑا تیز چمکدار، اور اتنی بڑی پلیٹ ہاتھ میں لے لی اور نکل پڑے باہر۔ حضرت مولانا محمد اعجاز صاحب جیسا کچھ تکڑا آدمی ملا، موٹا تازہ۔ کیا بھائی اللہ نے انسان کا گوشت مانگا تھا، تو مل گیا، بڑا خوش نصیب ہے، تیرا بڑا اچھا مقدر ہے، تو بہت بڑا اللہ کا چہیتا ہے، اللہ نے گوشت مانگا، اللہ دے دیے گوشتی۔ کہنے لگا بیمار ہو، بیمار، میری طبیعت اچھی نہیں ہے۔ اب دوسرے کے پاس پہنچے موسیٰ، اس نے منع کر دیا، تیسرے بار یہ منع کر دیا۔ لکھا علامہ حقانی نے، سارا دن موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں سے کہا، مگر کسی نے ایک بوٹی، ارے بولو ایک بوٹی نہیں دی۔ واپس آئے، شام کو تھک کے واپس، کہنے لگے اللہ میاں ایسی چیز تو مانگتا جو مل جاتی، مانگا بھی تو انسان کا گوشت کون کٹوا بیٹھا۔ اچھا ایک کام کرو، فلاں جگہ جنگل میں جاؤ، وہاں ایک پیڑ کے نیچے بوڑھا آدمی بیٹھا ہے، اور اس سے یہ مت کہنا کہ میں سارے میں گھوم کے آیا، سب سے مانگ کے دے کے آج کسی نے نہیں دیا، بس یہی کہنا اللہ نے انسان کا گوشت مانگا۔ موسیٰ علیہ السلام چلے گئے، اللہ والا مست تھا اپنی یاد الہی میں، اللہ کے ذکر میں مگن تھا۔ موسیٰ نے سلام کیا، کون؟ موسیٰ کھڑا ہو گیا، وقت کے نبی تھے۔ موسیٰ کیسے تکلیف فرمائی؟ کہ میاں اللہ نے انسان کا گوشت مانگا ہے۔ اچھا کہاں کا مانگا؟ شانے کا دوں، ران کا دوں، پیٹ کا دوں، کمر کا دوں، کہاں کا دوں؟ یہ تو نہیں بتا اللہ پاک نے، کہ میں جا کے ابھی معلوم کر کے آؤں۔ واپس ہونے لگے موسیٰ، اس اللہ کے بندے نے ہاتھ پکڑ لیا اور یوں کہا، موسیٰ تم جاؤ گے، معلوم کرو گے، واپس آؤ گے، پھر لے کے جاؤ گے، بڑی دیر لگ جائے گی موسیٰ،
اور میں نہیں چاہتا کہ میرا رب کسی چیز کا سوال کرے اور اس کو پورا کرنے میں دیر ہو جائے. یہ ہے محبت اللہ کی، یہ ہے اللہ سے تعلق کی بنیاد. موسیٰ علیہ السلام نے اس نے یوں کہا، اے موسیٰ میرے جسم سے ایک ایک بوٹی کاٹ لو، شانے کا گوشت بھی نکال لو، رام کا بھی نکال لو، کمر سے بھی نکال لو، گردن سے بھی نکال لو، اللہ کو جہاں کا پسند ہوگا وہاں کا رکھ لے گا. جو ضرورت ہوگی وہ لے لے گا، باقی کو پھینکتے وہ جانے کیا کرے گا. پورے جسم سے گوشت کٹوا دیا، ایک ایک جگہ سے بوٹی کٹوا دی، ایک ایک جگہ سے اپنی بوٹی سے جسم سے بوٹی کٹوا کے موسیٰ کو دے دی. موسیٰ علیہ السلام تشت میں رکھ کے لے آئے کہ لے اللہ میاں. کب موسیٰ لے آئے کیا کہا اس میرے بندے نے؟ موسیٰ علیہ السلام نے بات بتائی تو یہ کہا، موسیٰ تمہاری بات کا جواب یہی ہے، جس نے میرے کہنے پر اپنا جسم کٹوا دیا ہو، چھلنی کرا دیا ہو، جگہ جگہ سے بوٹی کاٹ دی ہو، بتا موسیٰ اگر وہ مجھ سے کوئی چیز مانگے اسے دینی چاہیے کہ نہیں دینی چاہیے، اسے ملنی چاہیے کہ نہیں ملنی چاہیے؟ کہاں اللہ پہلے ملنی چاہیے. ایسا چاہنے والا بندہ اگر کچھ سوال کر لے اس کا سوال پورا ہونا چاہیے. بس تمہاری بات کا جواب یہ موسیٰ، اس عورت کے مقدر میں آج بھی اولاد نہیں ہے، وہ 3 بیٹے جو تم دیکھ کیا رہے ہو وہ اسی میرے بندے کی، میرے محبوب لاڈلے کی دعا کا نتیجہ ہے. اس نے مانگ لیا، میں نے 3 بیٹے دے دیے. ان تنصر اللہ ینصرکم، تم اللہ کی مدد کرو اللہ، ارے بولو اللہ تمہاری مدد کرے. تو کر دو گے تم اللہ کی مدد نہیں؟ اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نستعينك على طاعتك. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل الكفار والمشركين. وصلى الله على النبي الكريم. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما. اللہ ہماری سیئات کو حسنات سے بدل فرما، برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما. ہمارے حال پر رحم فرما، کرم کا معاملہ فرما، فضل کا معاملہ فرما. اے اللہ امت مسلمہ کی حفاظت فرما، مسلمانوں کی غیب سے نصرت فرما. اللہ جہاں بھی مسلمان مظلوم ہیں اللہ ان کی مدد فرما. اے اللہ ہم سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرما، پریشانیوں کو دور فرما، آپس میں اتحاد و اتفاق پیدا فرما. اے اللہ آج کی اس دینی مجلس کو قبول فرما. اے اللہ اس مدرسے کو قبول فرما. اللہ جن لوگوں نے تعاون کیا ہے اے اللہ ان کی جائز تمناؤں کو پورا فرما. ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرما، حلال رزق عطا فرما، حرام سے ہم سب کی حفاظت فرما. اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، تندرستی عطا فرما، صحت عطا فرما. اے اللہ جو ہمارے مرحومین ہیں ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما. ہمارے اساتذہ کی مغفرت فرما، علماء ربانیین کی مغفرت فرما، خصوصاً ہمارے والدین کی مغفرت فرما. اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرما. بھائی عمران صاحب کی اللہ مغفرت فرما، اللہ ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی قبر کو نور سے منور فرما، حساب و کتاب میں آسانی کا معاملہ فرما. اے اللہ ہمارے بچوں کو عالم و عمل بنا، قرآن سے ہم سب کو محبت کرنے والا بنا، ہم سب کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرما. اللہ ہم سب کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرما. اے اللہ جن لوگوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ان کی جائز تمناؤں کو پورا فرما. ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں قبول فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.